مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت زبردست، بہت خوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جہاں زیب خان اور ایک دفعہ پھر ریڈ نیوز آپ سب کے لیے لے کے آیا ہے ایک منفرد عید شو جو کہ آپ لوگوں کی عید میں لائے گا سوئیوں جیسی مٹھاس، اور اس مٹھاس کی گونج جو ہوگی وہ انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی، کیونکہ اگلے عید اس عید سے لے کے اگلے عید تک یہ مٹھاس ہم رکھیں گے قائم، کیونکہ ریڈ نیوز ہمیشہ اپنی منفرد اور زبردست قسم کے سیگمنٹ کے ساتھ ہمیشہ آپ کے سامنے حاضر ہوتا ہے، اور اس دفعہ بھی ہم عید کا یہ خوبصورت سیگمنٹ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں۔ اور جیسے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہماری اس کاوش میں، ہماری اس کوشش میں، ہماری اس سٹرگل کے اندر ہمارے جو معزز ترین پینلسٹ ہوتے ہیں، ہمارے جو معزز ترین مہمان ہوتے ہیں، وہ ہمارا سرمایہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ گلدستے کے پھول ہوتے ہیں، وہ اس گلشن کی کلیاں ہوتی ہیں جو اس پورے گلشن کو، اس پورے گلستان کو خوبصورت بناتی ہیں، مہکا دیتی ہیں۔ اور آج اس طرح ہی کی کچھ کلیاں، کچھ خوبصورت پھول ہمارے درمیان موجود ہیں جو اس عید پہ ہمارے ساتھ ہوں گے اور اس عید پہ بتائیں گے کہ عید کیسے مناتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک افسردہ صورتحال تو یہ ہے کہ یہ عید باقی عیدوں کی طرح نہیں ہے، یہ رمضان بھی باقی رمضانوں کی طرح نہیں تھا، کیفیت وہ نہیں تھی، سلسلہ وہ نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ ہماری عیدیں بہت خوبصورت ہوا کرتی تھی، وہ شیر خورمے کی خوشبو، وہ دوستوں کا ملنا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ گلے لگنا، وہ عیدی مانگنا، وہ عیدی مانگ کر پھر بھاگ جانا، گلیوں میں بھاگتے رہنا، اور وہ بچوں کی شرارتیں، اور وہ خوبصورت باتیں، وہ دوستوں کی محفلیں، وہ خاندانوں کے خاندان ملنا، پوری رات جگے کرنا۔ لیکن اس دفعہ ایسا نہیں ہے، اس دفعہ ان سب چیزوں سے ہم بہت دور ہیں۔ اس دفعہ کووڈ-19 کی وجہ سے، یعنی کرونا کی وجہ سے، اس وبا کی وجہ سے، اس موذی مرض کی وجہ سے پورا پاکستان، پوری دنیا اس کی لپیٹ میں ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کے حوالے سے، SOPs کے حوالے سے ہمیں یہ منع کیا گیا ہے کہ ہم اپنے پیاروں سے ویسے مل سکیں جیسے ہم پہلے ملتے تھے۔ ملیں گے ہم آج بھی، کیونکہ عید تو ہے رب کی دین، اس کو منائیں گے تو ہم آج بھی، مگر یہ وہ حالات نہیں ہوں گے جو پہلے ہوا کرتے ہیں، وہ رونقیں، وہ میلے شاید اب نہ ہوں جو پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ رونقیں، وہ میلے ہمیں واپس لوٹا دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ پہلے کی طرح خوشیاں، وہ پہلے کی طرح ملنا، وہ پہلے کی طرح مسکرانا، اور وہ پہلے کی طرح خوبصورت پل ہمیں واپس کر دے، جس کو ہم عید کہتے تھے، جس کو ہم عید مانتے تھے۔ اللہ کرے وہ دن ہماری زندگی میں واپس آئیں، اللہ کرے وہ دن ہم ایک دفعہ پھر سے دیکھیں، اور بہت جلدی دیکھیں۔ اور اسی کے ساتھ ہم اپنے خوبصورت ترین پینلسٹ کی طرف رواں دواں ہیں، اور ہم بتانے لگے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ جو اس گلستان میں، جو اس گلشن میں جو ہمارے پھول ہیں، وہ کون کون ہیں۔ اور آج واقعی ہمارے پاس بہت ہی ڈائنامک لوگ موجود ہیں، اور ہمارے پاس جو پہلی شخصیت ہیں وہ ماشاءاللہ ایک انتہائی میں کہتا ہوں انتہائی ڈائنامک شخصیت ہیں، اور جب بھی میں ان سے ملتا ہوں میں بہت متاثر ہوتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ کاش میں بھی ان جیسا بنوں، کاش میں بھی ان جیسا بہت کچھ کروں۔ یہ ایک وقت میں بہت
کچھ کرتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ جب ان سے ملیں گے تو آپ کو لگے گا کہ جیسے ابھی یہ یوتھ ہی ہیں اور ابھی یہ بہت لمبا سفر بھی طے کرنے لگے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہیں اس وقت سردار میر شاہ جہان کھتریان صاحب، جو کہ ایک بلوچستان عوامی پارٹی کے سینئر ترین رہنما بھی ہیں، سابق سفیر بھی ہیں اور مشیر وزیر اعظم بھی رہ چکے ہیں اور فارمر چیئرمین PTDC بھی ہیں۔ سر کیسے ہیں آپ؟ مہربانی، شکریہ سر آپ کو عید کی بہت 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 خوشیاں مبارک ہوں۔ خیر مبارک آپ کو بھی اور تمام ہمارے مسلمان بھائیوں کو، پاکستانیوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک، خیر مبارک۔ اور انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں ملک شاہ زیب، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ہیں، آپ آپ کیسے خیریت سے ہیں؟ ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آپ کو عید بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک سر، خیر آپ کو بھی مبارک۔ اور پورے پاکستان کو۔ اور انہی کے ساتھ ایک اور خوبصورت نگینہ ہمارے اس پینلسٹ کی جوڑی میں موجود ہیں اور وہ ہیں محمد آصف صاحب، جو کہ ایجوکیشن کوآرڈینیٹر ہیں صفا سویٹ ہومز کے۔ صفا سویٹ ہومز وہ ادارہ ہے جو کہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے پاکستان میں ماشاءاللہ، اور نہ جانے کتنے یتیم بچوں کی کفالت کر رہا ہے اور کہاں کہاں ان کے نیٹ ورکس ہیں۔ سب کا کچھ آصف صاحب سے جانے کے۔ آصف صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، خیریت سے ہیں آپ؟ سب اللہ کا آپ کرم کو عید کی بہت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک میری طرف سے آپ کو بھی اور اہل اسلام کو بھی عید کی خوشیاں مبارک ہو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ تو سب سے پہلے چلیں گے میر صاحب کی طرف۔ میر صاحب یہ بتائیں کہ سیاست اتنا کچھ کرتے ہیں، سیاسی سرگرمیوں میں آپ مصروف رہتے ہیں، کیسے موقع ملتا ہے عید کی خوشیوں میں گھر والوں کو ٹائم دینا؟ مصروف تو بہت رہتے ہوں گے۔ تھینک یو جہاں زیب خان، آپ نے اس خوشی کے موقع پہ، عید کے موقع پہ یہاں بولنے کا ہمیں موقع دیا، انوائٹ کیا ہے۔ عید تو عید ہوتی ہے، چاہے جتنی بھی آپ کی مصروفیت ہو، سیاست میں ہو، کاروبار میں ہو، کسی بھی شعبے سے وابستہ ہو، لیکن عید جو ہے چونکہ سال میں ایک دفعہ آتی ہے اور اس کے لیے ہر طبقے کے لوگ جو ہیں انہیں ٹائم نکالنا پڑتا ہے، فیملی کے لیے، عزیزوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور سب سے مل کر کے ایک سال کے بعد ایک گیٹ ٹوگیدر ہوتا ہے۔ یہ مسلمانوں کا ایک بہترین جو ہے تہوار ہے، ایک بہترین موقع ہے، اور خاص طور پہ یہ رمضان المبارک کے جو ایک خوشی کا مہینہ، جو بابرکت مہینہ ہے، اس کا خاتمہ جو ہے ایک بابرکت موقع پہ، عید پہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میں بھی، چونکہ میری بھی سیاسی اور دوسری بہت مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن میرا چونکہ بلوچستان سے تعلق ہے اور رہائش اسلام آباد میں بھی ہے، بلوچستان میں ہمارا قبائلی سسٹم ہے، تو ہماری جو عید ہوتی ہے وہ بھی جیسے تمام مسلمان خوشی سے مناتے ہیں، تو اسی طرح ہم اکٹھے ہوتے ہیں اپنے علاقے میں۔ میں اپنے گاؤں میں ہوتا ہوں، تو میرا جتنا ٹرائب ہے، ہمارے بلوچ ٹرائب جو ہیں وہ اپنے چیفز کے علاقوں میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ عید جو ہے ہماری ایک دن نہیں بلکہ تقریباً ہفتہ 10 دن اور اس سے بھی زیادہ چلتی رہتی ہے۔ تو یہ جو ہے ایک پورا عید کے بعد کا مہینہ جو ہے وہ ہمارا تمام قبیلہ اکٹھا ہوتا رہتا ہے، گلے ملتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں اور کھانے کھاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تو دمبے ذبح ہو رہتے ہیں، خوشیاں خیرات ہوتی ہے اللہ کے نام پہ، دمبوں کا نام لے کر۔ تو یہ جتنا بھی معاملہ ہوتا ہے، دیکھیں جی عید ایک ایسا موقع ہے جس پہ دنیا کے دوسرے کونوں میں بھی جیسے پاکستانی لوگ روزگار کی تلاش میں ملکوں سے باہر ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ عید پہ وہ واپس اکٹھے ہو جائیں اور آ کر کے اپنے عزیزوں سے، رشتہ داروں سے ملیں، ملاقات کریں اور خوشی منائیں۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے گفٹ ہے رمضان کا مہینہ اور پھر عید کا موقع، کہ اس میں تمام مسلمان جو ہیں وہ مل کر کے مناتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عیدیں جو ہے وہ نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہمارے جو بزرگ ہیں ان کو بھی، اور یہ جو اس دفعہ پچھلے سال اور اس دفعہ کرونا کے معاملات ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے عید میں کافی جو پہلے کھل کے عید منائی جاتی تھی اس میں کچھ ریسٹرکشنز آ گئی ہیں، تھوڑی سی پابندیاں آ گئی ہیں۔ تو یہ جو پابندیاں ہیں یہ اپنے ہی مفاد میں ہیں،
اور بالکل بالکل ہمارے فائدے کے اپنی لیے، صحت کے لیے بالکل ایسے اور اپنے آپ کو ایک اس موذی مرض سے بچانے کے لیے یہ پابندیوں پہ جو SOPs گورنمنٹ نے جاری کی ہیں اس کے اوپر ضرور عمل کرنا چاہیے، اور عید کے موقع پہ ملنا ضرور چاہیے، لیکن تھوڑا سا فاصلہ اور تھوڑا سا ایک اتنا طریقہ رکھنا چاہیے، تھوڑا میل ملاقات میں زیادہ رش نہیں کرنا چاہیے، جو آلریڈی گورنمنٹ نے بھی SOPs گائیڈنس declare دے دی ہے، اور ضلعوں میں بھی ہر ضلع کے ڈپٹی کمشنر بھی لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ معاملات جو ہے نا عید کے دوران تھوڑا سا کیئر کرنا جو ہے، حفاظت اپنے پیاروں کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ تو میری تلقین ہے اور التجا ہے تمام مسلمان بھائیوں سے اور پاکستان کے باسیوں سے کہ اس موقع پہ ضرور ملیں ایک دوسرے کو عید، لیکن تھوڑا سا فاصلہ رکھیں اور اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ رکھیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اور مزید عیدیں لائے اور مزید عیدیں منائیں، اور عیدیں انشاءاللہ پھر بھی آئیں گی اور آتی رہیں گی، ہر سال آئیں گی۔ تو اس سال کرونا ہے تو انشاءاللہ اگلے سال تک ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ تو عید کا موقع جو ہے یہ ایک انتہائی اہم موقع ہے، مجھے بڑا موقع ملتا ہے جب میں اپنے علاقے میں ہوتا ہوں، ان لوگوں کو جن کو کئی مہینوں میں میں نہیں ملا ہوتا ہوں، تو جو لوگ جو ہوتے ہیں ہمارے علاقوں کے ریموٹ ایریاز میں، دور دراز میں، گاؤں میں رہتے ہیں، وہ سب آ جاتے ہیں، تو سب سے ملاقات ہوتی ہے، پیار بڑھتا ہے، سب کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے کہ چھوٹے بچوں سے لے کے بزرگوں تک۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں عطا کرے، اور عید جو ہے یہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک خوشیوں سے منایا جاتی ہے، اور انشاءاللہ مناتے رہیں گے انشاءاللہ جی، ضرور مناتے جائیں گے۔ میر صاحب کی خوبصورت باتوں نے ہمیں موٹیویٹ کیا ہے کہ ہم سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ عید منا سکتے ہیں اور عید کی خوشیاں دوبالا کر سکتے ہیں، اور جیسے کہ میر صاحب نے کہا کہ بہت جلدی یہ وبا بھی ٹل جائے گی، اور انشاءاللہ اگلے سال ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ گلے مل کے عید منائیں گے۔ اپنی اس خوبصورت باتوں کا سلسلہ تو ہم جاری رکھیں گے، لیکن وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنے پینلسٹ کی طرف آتے ہیں، اجازت دیجیے گا۔ جی ویلکم بیک۔ اور بریک پہ جانے سے پہلے کیا زبردست باتیں تھی، میر صاحب نے ہماری زبردست باتیں کی اور ہمیں موٹیویٹ کیا، بتایا کہ عید جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگیوں میں، اور یہ بھی بتایا کہ ہمیں کس طرح سے حکومتی گائیڈ لائنز کو فالو کرتے ہوئے عید کو منانا چاہیے۔ تو میں میر صاحب کی طرف ایک دفعہ پھر سے آتا ہوں آپ کی طرف۔ سر ہماری ایک جو فردوس عاشق اوان صاحبہ ہیں، انہوں نے کہا کہ جی جھپیاں پپیاں نہیں ہوں گی اس دفعہ، تو اگر جھپیاں پپیاں نہیں ہوں گی تو سر عید کی پھر مزے کہاں ہوں گے، وہ رونقیں کہاں ہوں گی جو جھپیوں میں ہیں؟ عید تو گلے ملنے کا نام ہے سر، تو پھر کیسے ہم اس چیز کو جو ہے نا فراوان، اور آپ تو ماشاءاللہ جس جگہ سے آئے ہیں آپ کو تو بڑا رچ کلچر ہے، جیسے آپ نے بتایا کہ پورا مہینہ 10 8 دن آپ لوگ کی عید چلتی ہے، تو وہاں تو یہ گلے ملنا تو میرا خیال میں ایک روایت کا حصہ ہے۔ جہاں تک تعلق ہے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان صاحب کا، ہماری بڑی اچھی دوست ہیں، اللہ انہیں عمر دراز دے، وہ ان میں سینس آف ہیومر ہے، کبھی گپ شپ لگا لیتی ہیں، بالکل ایسے ہی ہے۔ تو ان کا بھی شاید کہنے کا مقصد یہی ہوگا کہ احتیاط تھوڑا سا برتنا چاہیے۔ اب جہاں تک تعلق ہے جھپیوں کا، تو تھوڑا سا اگر صبر کر لیا جائے اور یہ معاملات اللہ بہتر کر دے تو پھر جھپیاں بھی ہوں گی، پپیاں بھی ہوں گی، پیار بھی ہوگا، محبت بھی ہوگی۔ تو لیکن پھر بھی عید تو ظاہر ہے عید ہے، عید تو لوگ پھر بھی مناتے ہیں اور منائیں گے، اور اکٹھے بیٹھ کے منائیں گے۔ تو یہ ہے کہ تھوڑا سا احتیاط جو ہے وہ ضروری ہے۔ باقی اتنا بھی جتنا ڈاکٹر صاحبہ نے تلقین کی ہے، تو میرے خیال میں پھر بھی پاکستان ہے، پاکستان ہے جی، ہم پاکستانی ہیں بھائی، ہم نے تو جھپیاں بھی لگانی ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے ملک کے اوپر بہت رحمت ہے، بہت رحمت ہے جی۔ یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، یا ہمارے علماء کرام نے بہت دعائیں مانگی ہیں، بہت دعائیں کی ہیں۔ جب یہاں پہ پورے ورلڈ میں کرونا نے لوگوں کو لپیٹ رکھا تھا،
اور خدا نہ خواستہ اگر جس طرح سے یورپی ممالکوں میں ہوا ہے، جس طرح سے چائنا میں ہوا ہے، پھر انڈیا میں جو ابھی ایک برا حال ہے، تو ہمیں شروع سے ہی اللہ نے بچایا ہے. اور یہاں پہ اگر وہ ریشو دیکھا جائے جس طرح سے اٹلی میں ہوا، امریکہ میں ہوا یا یو کے میں ہوا ہے، جو کہ ایڈوانسڈ کنٹری ہیں، جہاں پہ ان کنٹریز کے اندر تمام سہولیات، ہاسپیٹلز، علاج، معالجے، احتیاطی تدابیر سب کچھ ہے، اس کے باوجود وہاں کتنا برا حال ہوا. بہت برا حال ہے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے انڈیا، وہاں پہ مسلمان بھی رہتے ہیں ادھر اور ہر قوم رہتی ہے، تو وہاں پہ اتنا زیادہ کوہرام مچا ہے. تو ہمارے ملک نے اللہ نے رحمت کی ہے، اور اس رحمت جو کی ہے یہ ہمارے بزرگوں کی دعائیں ہیں، ہمارے ان علماء کرام کی جنہوں نے مسجدوں میں، جمعوں کے خطبوں میں بیٹھ کے دوسری جگہوں پہ دعائیں کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اور یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے ملک میں وہ حال ہوتا اتنا زیادہ تو پھر معاملات بگڑ جاتے ہیں. اس چیز میں میں گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے پچھلے سال بھی جو یہ پینڈیمک کا ایک لہر آئی تھی اور بڑی شدید آئی تھی، ابھی دوبارہ آئی ہے، تو اس میں ایس او پیز جاری کر کے، آرڈرز، انسٹرکشنز دے کر کے لوگوں کو کافی حد تک گائیڈ کیا ہے. اور یہ جو لاک ڈاؤن ہوا ہے، اس لاک ڈاؤن سے مسائل تو ہوئے، بالکل ہمیں بھی افسوس ہے ہر انسان کو کہ بزنس مین کا بزنس رکا، سلو ہو گیا، تاجر کا تجارت نہیں ہوئی، تعلیم رک گئی. ایک جو دکاندار ہے، چھوٹا دکاندار ہے، اس کے لیے مسئلہ بنا. معاملات جو ہیں معاشی طور پہ ہمارے خراب ضرور ہوئے ہیں، اکانومی ہماری اس سے سفر کیا ہے، افیکٹ ہوئی ہے ہماری اکانومی. غریب آدمی جو ڈیلی ویجر ہے، جو دہاڑی پہ کمائی کرتا ہے، وہ بیچارہ بھی افیکٹ ہوا ہے اور بہت زیادہ ہوا ہے. اس میں امیر سے لے کے غریب تک ہر کوئی افیکٹ ہوا ہے. لیکن اب چونکہ مجبوری تھی، ایک وبا ہے، تو اس کو کنٹرول کرنے کا، چونکہ اس کا کوئی علاج بھی نہیں ہے، اور علاج اگر آیا ہے بھی تو ابھی اس سال انٹروڈیوس ہوا ہے ویکسین، جو ویکسینیشن آئی ہے، پہلے وہ بھی نہیں تھی. لیکن اب بھی ویکسینیشن جو ہے اتنی بڑی کوانٹٹی میں نہیں ہے کہ ابھی تک لوگوں کو سٹارٹ ہوئی ہے شروع. ابھی تک تو ہمارے ایلڈرز کو، جو بوڑھے لوگ ہیں، ان کو لگے گی. اس کے پہلے پیرامیڈیکل سٹاف جو تھے، ان کو لگتا رہا، ڈاکٹرز وغیرہ کو، نرسز کو. تو ابھی گریجولی آگے بڑھے گا. جب ویکسینیشن کمپلیٹ ہوگی تو انشاءاللہ پھر جو ہے نا، یہ جو پابندیاں ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور معاملات جو ہے نا وہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. ماشاءاللہ انشاءاللہ معاملات ضرور بہتر ہوں گے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے. اور جیسے کہ میر صاحب نے کہا کہ ہمارے بڑوں کی دعائیں ہیں جس نے ہمیں ہمیشہ سے بچا کے رکھا، اور انشاءاللہ یہ دعائیں جو ہے ہمارے ساتھ چلیں گی اور ہمیں ہمیشہ سے بچاتی رہیں گی. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایس او پیز کا دامن چھوڑ دیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گورنمنٹ کی دی ہوئی گائیڈ لائنس کو پس پشت ڈال دیں. ہمیں اس کا بھی پوری طرح سے الحاق کرنا پڑے گا اپنی زندگیوں کے اندر، اور ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ اور دیگر معاملات کو جو ہے مکمل طور پہ دیکھنا پڑے گا. اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں ایک نوجوان کی طرف، ملک شہاب کی طرف. کیسے ہیں آپ؟ اور آپ یہ بتائیں کہ چونکہ ایک ایکٹیوسٹ ہیں آپ، سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، آپ کا تعلق ہے دنیا سے ملنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں کی مدد کرنا، چاہے وہ یوتھ ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس کھانا نہیں ہے. اس وبا میں، اس عید کے دوران جو آپ نے دیکھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بھی پاکستان میں اس وبا کی وہ ایوریج موجود ہے کہ انسان کو سوشل ڈسٹینسنگ کی طرف جانا چاہیے؟ جو غریب طبقہ ہے وہ کیا کرے اس حوالے سے؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو آپ نے ہمیں اپنے چینل پہ بلا کے ہماری حوصلہ افزائی کی ہے. اچھا سر، بات یہ ہے کہ میں تو آج سے تقریباً 1 سال پہلے کرونا آیا تھا، اس ٹائم سے لے کے اور اس ٹائم تک میری یہی کوشش ہے سب سے پہلے کہ غریبوں کے ساتھ ہمدردی کی جائے، ان کو دیکھا جائے، کیونکہ ہم لوگ تو کچھ ہمارے پاکستانی بھائی ایسے ہوتے ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہوا ہے، اور کچھ ایسے بھائی ہوتے ہیں جن کے پاس بالکل بھی کچھ نہیں ہوتا اور ایک سفید پوشی میں رہتے ہیں. میں پچھلے تقریباً 8 ماہ پہلے جب کرونا کا آیا، وبا زیادہ تھی اس ٹائم،
تو میری یہی کوشش تھی، میں نے اپنے سارے دوستوں کو ملا کے اور خود ملا کے ایک ٹیم ہم نے تیار کی تھی، جو صرف ہم نے غریبوں کو راشن وغیرہ دیا تھا، اور تقریباً 300 پلس گھروں کو ہم نے راشن اس وقت دیا. اور جیسے کہ اب میرے باقی بھائی بھی ہیں اور جو سارے بھائی دیکھ رہے ہیں، یہ تو ابھی ہمارے پاکستانیوں پہ بہت ایک مشکل ٹائم آ گیا. جیسے یہ عید کی آپ بات کر رہے تھے کہ ویسی عیدیں ہماری نہیں ہوں گی جیسے پہلے گزری تھی، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہماری عید اب ویسی نہیں ہوگی. ہماری تو اللہ سے یہی دعا ہے، اور رمضان کے مہینے میں ہم اللہ سے یہی اللہ سے یہی دعا کی ہے کہ ہمارا یہ جو وبا آئی ہے یہ ہم لوگوں سے دور چلی جائے. تو سب بھائیوں سے یہی میری ایک ریکویسٹ ہے کہ اس وبا میں غریبوں کا اور جو مسکینوں کا، ان لوگوں کا خیال رکھیں، اور جتنا بھی ہو سکے ان کے لیے آپ کریں. بالکل بالکل، بہت زبردست بات کی کہ جتنا ہو سکے کریں، غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے دینا ضروری ہے، کیونکہ جب آپ دیتے ہیں تو آپ غریب نہیں ہوتے، آپ یقیناً امیر بن جاتے ہیں. دینے والا ہاتھ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، دینے والا ہاتھ کبھی بھی مفلس نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آج آپ نے کچھ دیا اور آپ کی جیب خالی ہوئی، تو ایسا ہرگز نہیں ہے. میرے پیارے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ جو دے گا اسے رب اس کا بدلہ واپس لوٹائے گا، اور جب رب بدلہ دیتا ہے نا تو وہ بہت خوبصورت دیتا ہے، وہ بہت عظیم بدلہ ہوتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کے ملتا ہے. اور جب ہم چھپڑ پھاڑنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو اسپانسر ہے وہ بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ ایک بریک کی طرف جائیں، کیونکہ یہ بریک کا وقت ہے، اور ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. اور جس طرح کہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ہماری نوجوان بھی جو ہے وہ لوگوں کے لیے خدمت کر رہی ہے، اور اس پورے رمضان میں بھی انہوں نے خدمت کی، اور اب عید کے دنوں میں بھی وہ لوگوں کے لیے راشن کی جو ہے سپلائی اس کو ممکن بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اپنی چھوٹی چھوٹی سی جو کاوشیں ہیں اس پہ وہ لگے ہوئے ہیں. اور جیسے کہ میں نے کہا کہ جو دینے والا ہاتھ ہوتا ہے وہ کبھی بھی مفلس نہیں ہوتا، کبھی بھی محتاج نہیں ہوتا. تو آپ بھی ان ہاتھ میں اپنا ہاتھ شامل کریں جو دیتا ہے کسی کو، نہ کہ ان میں جو لیتا ہے. آپ اپنے ہاتھ کو دینے والا ہاتھ بنائیں گے، اوپر رکھیں گے، تو اللہ رب العزت کی آپ پہ کرم ہوگی، نوازش ہوگی. اور اسی طرح جس طرح ہم معاشرے میں لوگوں کو دیتے ہیں، اس طرح معاشرے میں لوگوں میں تعلیم، بچوں میں تعلیم پھیلانا، بچوں کی کفالت کرنا، وہ بچے جن کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ان کی کفالت کرنا، وہ کام کر رہی ہے صفا. اور صفا جیسا یہ خوبصورت کام جو کر رہے ہیں انہی کے ایک نمائندے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، محمد آصف، جو کہ ایجوکیشنل کوآرڈینیٹر بھی ہیں صفا کے، اور یہ بتائیں گے کہ صفا ہے کیا ہمارے ناظرین کو اور وہ کیا کر رہی ہے. محمد آصف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے صفا سویٹ ہوم کو اور ان کی خدمات کو، سروس کو پروموٹ کیا اپنے چینل کے ذریعے، ریڈ نیوز کے ذریعے، اور پھر عید کی خوشیوں میں بچوں کو انکریج کیا. بیسیکلی اگر سر دیکھا جائے تو صفا سویٹ ہوم ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جو کہ صفا ویلفیئر ٹرسٹ کے زیر اہتمام جو ہے اس کے انڈر جو ہے وہ خدمات سر انجام دے رہا ہے. اور یہ ادارہ تقریباً قائم ہوا ہے 2010 میں مانسہرہ کے مقام پر. اچھا. اور اس کے بعد اس کا جو مین کیمپس ہے وہ بارہکہو ہے اس وقت. اچھا. اور اس وقت تقریباً ہمارے اس ادارے میں 105 رجسٹرڈ بچے ہیں. اور یہ ادارہ جو اسٹیبلش کیا گیا ہے یہ خاص طور پر عرفن بچوں اور بچیوں کے لیے ہیں، اور ان کی تمام تر کفالت، مکمل علاج، معالجہ، ان کی رہائش فری آف، مطلب اکوموڈیشن جو ہے فری آف کاسٹ ان کے لیے، مکمل طور پر تعلیم، سہولیات، ہر ایک چیز. 105. تو مکمل طور پر یہ جو ادارہ ہے یہ بچوں کو ہر لحاظ سے جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے مکمل طور پر پروموٹ کر رہا ہے، خاص طور پر ہیلپ لیس اور عرفن بچوں کو. آرفن بچوں کو. اچھا. تو آپ بیسیکلی ایجوکیشن کوآرڈینیٹر ہیں، تو آپ ان بچوں کی جو تعلیمی ضروریات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. جی بتائیے.
تو ان بچوں کو کیسے آپ مطلب تعلیم کی کسی اسکول میں انرول کرتے ہیں یا خود سے صفا ان کو پڑھاتی ہے یا صفا کے اپنے کوئی انسٹیٹیوشنز ہیں؟ اچھا سر، صفا جو سویٹ ہوم ہے نا سر، ان کا ایک بالکل الگ سے کرائٹیریا ہے بچوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، تعلیم کے حوالے سے. کیونکہ صفا سویٹ ہوم جو بچوں کو تعلیم دے رہی ہے وہ آؤٹ ڈور تعلیم دے رہی ہے. بچے جو اسکول گوئنگ جو بچے ہوتے ہیں وہ آؤٹ ڈور جاتے ہیں. اور بیکن ہاؤس کا جو پروجیکٹ ہے دی ایجوکیٹرز، تمام بچے وہاں انرولڈ ہیں ایجوکیٹرز میں. یہ بچے وہاں پڑھ کے آتے ہیں، پڑھنے کے بعد واپس جب آتے ہیں اپنے ادارے میں تو وہاں باقاعدہ طور پر پھر وہ اس کو ہوم ورک کے لیے ہائی مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ ہائی کوالیفائڈ سٹاف جو ہے، ٹیوٹرز جو ہیں وہ ان کے لیے اویلیبل ہوتے ہیں. وہ آتے ہیں اور ان کو ہوم ورک اور باقی جو ان کی مطلب تربیت گائیڈنس جو ان کی ہوتی ہے وہ مکمل طور پر ان کی رہنمائی کی جاتی ہے. اچھا. تو ان کی جو کفالت ہوتی ہے، صفا کا جو ان کی کفالت کرتی ہے، تو یقیناً بہت سارے اوور ہیڈز ہوں گے، ایکسپنسز ہوں گے، بجلی کے بل ہوں گے، ان کی جو میڈیکل ایکسپنسز ہوں گے، خوراک کے دیگر معاملات، تو کیسے یہ صفا ان کو میٹ کرتے ہیں؟ سر اس وقت ان ساری چیزوں کو سپروائز کر رہے ہیں جناب جو سی ای او ہیں جمیل الرحمان فاروقی صاحب ہیں سر. تو ماشاء اللہ آج تک تو مطلب یہ 10 سالوں میں جو ہم نے دیکھا ہے، ہم نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھا ہے. ایونس کہ اگر جہاں میں مطلب جس آج پلیٹ فارم پہ بیٹھا ہوا ہوں، صحافت، اس سے پہلے مطلب ایشیا کے پورے جو صحافی ہیں، ویل نون صحافی جو ہیں، جرنلسٹ، اس ادارے کا وزٹ کر چکے ہیں. بچوں سے 1 بائی 1 وہ جو مل چکے ہیں، گفتگو کر چکے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے، بچوں کے ساتھ انفرادی طور پر انہوں نے بچوں کی رائے لی ہے. تو مطلب وہ کسی بھی طرح کی کوئی بھی بچوں کے ساتھ وہ نہیں، مکمل طور پر ہر ایک چیز جو ہے وہ بچوں کو مکمل وہ مطلب یوں سمجھ لیجئے کہ اوے فرام ہوم فیل لائک ہوم. اوے فرام ہوم فیل لائک ہوم، کیا بات ہے، زبردست. تو کہ یہ بھی آپ کے صفا کے بچوں میں سے ہیں؟ یہ جمیل الرحمان فاروقی صاحب کی جو. تو صفا کے بچوں میں سے کوئی، بیٹا آپ آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ، آ جاؤ آپ ادھر آ جاؤ، آپ ادھر آ جاؤ، کچھ نہیں کہتے آپ کو انکل، آ جائیں. کیسے بیٹا آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ہاں، آپ صفا پہ ہوتے ہو بیٹا؟ کس کلاس میں پڑھتے ہو؟ 4 کلاس میں ہو. ماشاء اللہ. تو صفا میں آپ کیسے، خوش ہیں؟ انکل آپ کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں؟ زبردست. آپ کو اچھا لگتا ہے صفا میں؟ ماشاء اللہ. یہ دیکھیں ہمارے ملک کی کتنے خوبصورت ستارے ہیں، ہمارے ملک کے کتنے خوبصورت پھول ہیں ہمارے ملک کے، اور ان پھولوں کو بکھرنے سے، ان پھولوں کو مرجھانے سے روکا ہے صفا سویٹ ہوم والوں نے. ماشاءاللہ بہت بڑی کاوش ہے کہ ان جیسے پھولوں کو، ان جیسے یوتھ کو ہماری جو ہے ان کو سنبھال کے رکھا ہوا ہے. بیٹا بہت شکریہ آپ کا، آپ جائیں. یہ تو بہت زبردست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ. میرا دل کافی خوش ہوا ہے اس عید کے موقع پہ اتنے اچھے لوگوں سے ملاقات کر کے، اور اتنے اچھی کاوشیں آپ لوگوں کی چل رہی ہیں ماشاءاللہ. جی سر، اس کا مطلب جو انیشیٹو ہے مکمل طور پر مطلب صفا سویٹ ہوم کی جو آرگنائز ہے، ایک سسٹم ہے ان کا آرگنائزیشن کا، ان کا ہے، خاص طور پر جو مینجمنٹ ہے ان کا ہے کہ اتنا بہترین سسٹم کو انہوں نے ڈیولپ کیا ہوا ہے. اور خاص طور پر ان بچوں کی جو تعلیم کے ساتھ ساتھ کردار سازی ہے اس پہ بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے. اور جمیل الرحمان فاروقی صاحب خود علم و ادب کے مطلب اس سے وابستگی ان کی، اور وہ یہ کرتے ہیں ان بچوں کے لیے مطلب جیسے ہی انہیں فرداً انہیں وقت ملتا ہے. تمام مذہبی اسکالرز جو ہوتے ہیں خاص طور پر، اب دیکھیں علامہ زاہد الراشدی صاحب کئی بار ان بچوں سے آ کے مخاطب ہوئے ہیں. اچھا، اور اس طرح کے بہت سارے اسکالر جو ہوتے ہیں مطلب پاکستان سے، ان کو خاص طور پر مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ ان بچوں کی کردار سازی کے حوالے سے ان کے سامنے گفتگو کریں، ان سے وہ بچے سیکھیں، اور مطلب بہت زیادہ ان بچوں کو خاص طور پر تاکہ یہ معاشرے کے بہترین لوگ جو ہیں نا وہ اور بہتر فرد بن سکیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. بہترین فرد اور کردار سازی کے ساتھ بہترین فرد بننا، یہ یقیناً بہت بڑا کام ہے. ہم اسے بہت چھوٹا سا کام شاید مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ اتنی بڑی بات نہیں ہوگی، مگر وہ جو بچے 2.5 ملین بچے آؤٹ آف اسکول ہے ہمارے اس ملک کے اندر، اور یہ وہ آبادی ہے جو اس وقت آسٹریلیا کی آبادی بنتی ہے. اتنے تو ہمارے ملک میں بچے آؤٹ آف اسکول ہیں، اور صفا انٹرنیشنل جو ہے وہ ان کے لیے اتنا کام کر رہی ہیں، ان کے لیے اتنی کاوش کر رہی ہیں، ان کی کردار سازی، ان کی ایجوکیشن، ان کی اخلاق، سب پہ کام کر رہی ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا اچیومنٹ ہے، بہت بڑی بات ہے. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے مہمانوں سے اس گفتگو کو آگے بھی بڑھائیں گے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا.
ویلکم بیک. اور ہم نے دیکھا بریک پہ جانے سے پہلے کہ کس طرح سے خوبصورت کام صفا کر رہی تھی اپنے بچوں کے لیے. جو بچے اس وقت ہمارے ملک کا اثاثہ ہیں, ہمارے ملک کا بہترین جو سرمایہ ہے, جو یوتھ ہماری ہے, ان کے لیے کس طرح سے بے لوث ہو کے کام کر رہی ہے ماشاءاللہ. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس پوری ٹیم کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کی ملاقات ایک دفعہ پھر میر صاحب سے کروائیں, اور میر صاحب سے یہ گزارش کریں کہ وہ ہماری جو عوام ہے ان کو ایک اچھا سا میسج, ایک اچھا سا پیغام دیں, جو عید کے حوالے سے بھی ہو اور ان کی جو ہے ذہن سازی کے حوالے سے بھی ہو, کردار سازی کے حوالے سے بھی ہو. جی جہانزیب صاحب, میں یہ کہوں گا اپنے تمام پاکستانی بھائیوں سے, مسلمانوں سے, کہ کردار سازی جیسے کہ ابھی ان بھائی نے ایک ادارہ بنایا, ان لوگوں نے ہوا ہے, میں اپریشیٹ کرتا ہوں. ایسے ادارے بنانے کی بہت ضرورت ہے. بالکل. ہمارے ملک میں مخیر حضرات بہت ہیں. ان کو چاہیے کہ اس طرح کے ادارے بنیں جس میں جو غریب بچے ہیں, جن کے پیرنٹس افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, ان لوگوں کی تعلیم و تربیت, ان کے کردار سازی وہ انتہائی اہم ہے. پھر میری گزارش یہ ہے کہ عید کے موقع پہ ہم بات کر رہے ہیں, تو عید جو ہے وہ ہم سب لوگ خوشیوں سے مناتے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں, سب کچھ ہے. ہم سب کو چاہیے مل کر کے ہم ان لوگ اپنی اپنی جگہ پہ, ہمارا محلہ ہے, ہمارا گاؤں ہے, ہمارا ضلع ہے, ہماری جو جگہ ہے جہاں پہ ہم بستے ہیں, ہمارے اپنے ایریاز میں, ہمیں چاہیے ان لوگوں کو دیکھنا جو عید کی خوشیاں نہیں منا سکتے ہیں, جن کے پاس وسائل نہیں ہیں, جو غریب ہیں, جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عید کی خوشیوں میں ان کو ضرور شامل کریں. اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہے, نئے کپڑے کی ضرورت ہے, کھانے پینے کی ضرورت ہے, یہ تو پورے رمضان کے مہینے میں ہم جتنا صدقہ خیرات کسی کو دے سکتے ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن ان لوگوں کو جو غریب ہیں ان کو اپنے برابر لا کر کے, ان کو اپنے برابر رکھ کر کے ان کی وہ مدد کریں کہ ان کو محسوس بھی نہ ہو کہ ہمیں کوئی خیرات میں دے رہا ہے. ان کو اس طریقے سے عید منوائیں کہ وہ ہمارے اپنے بچوں کی طرح جن کے پاس وسائل ہیں ان کے ساتھ مل کر کے اپنی عید کی خوشیاں منا سکیں. ان کی جو ضروریات ہیں ان کا معلوم کریں, پتہ کریں کیا ضروریات ہیں, ہمارے محلے میں کون کون غریب ہے, کس کے پاس کچھ نہیں ہے, کون اپنی عید صحیح طریقے سے نہیں پا رہا, منا رہا. یہ ہم جو اتنے زیادہ اخراجات کر دیتے ہیں عید پہ, ایک نیا جوڑا لینے کی بجائے 20 لے لیتے ہیں, تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہ بانٹ کر کے اپنے لیے بھی لیں, اپنے لیے 1-2 لے لیں, 2 3 4 10 اپنے ہر انڈیویجول کا انفرادی طور پہ یہ فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کی مدد کریں جو لوگ اس میں افورڈ نہیں کر سکتے ہیں, تاکہ وہ بھی اس خوشی میں شامل رہیں اور ان کو ایسا احساس نہ ہو کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, یا ہم بیٹھے ہیں آپ کے نزدیک میں, محلے میں, گاؤں میں, علاقے میں کچھ لوگ اچھی طرح عید منا رہے ہیں, باقی نہیں پا رہے ہیں منا. تو یہ ہمارا فرض ہے, یہ ڈیوٹی ہے ہماری بینگ اے مسلم, کہ ہم لوگ چاہے مسلمان کوئی نہیں بھی, انسانیت کے ناطے بھی آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. تو اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ آپ خیرات صدقہ دیں, اس میں آپ پوری طرح سے مدد کریں, اور اگر ہو سکتا ہے کسی کو تعلیم کے اخراجات اٹھا لیں, کسی کو آپ ملازمت دلوا سکتے ہیں اس کی مدد کر دیں. تو یہ تو ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, دینے والا ہاتھ بہتر ہوتا ہے. تو جتنا بھی خرچ کر سکیں, یہ تو ایک اللہ کی راہ میں خرچ ہے, تو وہ کرنا چاہیے. اور اس میں ضرورت ہے, بیسکلی یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو 10 روپے دے دیں, 200 روپیہ دے دیں, 300 روپے, یہ چیز یہ نہیں کاؤنٹ کرتی. بات یہ ہے کہ آپ ایسے اچھے ادارے بھی بنائیں جس میں سے کردار سازی بھی ہو, تعلیم بھی ہو, تاکہ وہ بڑے ہو کر کے جو ہمارے بچے ہیں وہ اپنا خود کفیل ہوں اور خود اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. تو یہ عید کا موقع تو بہت ہی اہم ہے, اس پہ تو آپ ضرور ان لوگوں کو شامل کریں خوشیوں میں جو خوشیاں آپ مناتے ہیں. اس میں جتنا دے سکیں دل کھول کے دیں. ہمارے ملک میں لوگوں کی, مخیر حضرات کی, امیر لوگوں کی کمی نہیں ہے.
نہیں ہے، ان کو تھوڑا سا دل بڑا کرنا ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے اور دوسروں کو بھی کرنا ہے. تو یہ جو چیز ہے یہ اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے اور انسان بھی، حقوق العباد سب سے اہم ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں اور ہم سب کا فرض ہے، حکومت لیول پہ بھی یہ چاہیے، گورنمنٹ کو بھی، کہ وہ بھی زیادہ سے زیادہ ایسے ادارے بنائیں. ابھی دیکھیں دوسرے ملکوں میں جیسے سوشل سیکورٹی ہے، وہ ہمارے ہاں وہ معاملات نہیں ہیں. تو ایجوکیشن ہے، دوسرے مسئلے ہیں، تو اس میں یہ انتہائی ضروری ہے. گورنمنٹ لیول پہ بھی ہونا چاہیے، لیکن گورنمنٹ سے ہٹ کر کے جو ہمارے عوام ہیں ان کو اپنی اپنی جگہ پہ سوچنا چاہیے. اور یہ معاملہ جو ہے نا بہت امپارٹنٹ ہے. تو دوسرا میسج میرا یہ ہے کہ امن و امان سے رہیں، خوشیوں سے رہیں، اپنے ملک کی ترقی کے لیے عید کی نماز کے وقت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کرونا سے، پینڈیمک سے لوگوں کو چھٹکارا دے. خاص طور پہ عید کے موقع پہ نماز عید میں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اس وبا سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی جان چھڑائے اور ہمیں، ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ترقی دے، اور اس میں ہمارے حکمرانوں کو اللہ تعالیٰ عقل دے اور اپنے عوام کے لیے بہتری کا سوچیں. اور ہم لوگ انفرادی طور پہ ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. ہم لوگوں کو چاہیے ہم انفرادی طور پہ کسی بھی فیلڈ سے، ٹیچر ہیں آپ، کسی کوئی پائلٹ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہیں، کوئی سیاستدان ہے، کوئی کسی فیلڈ سے بھی آپ کا تعلق ہے، اپنی جب تک انفرادی انڈیویجول ذمہ داری نہیں لیتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں تو یہ گزارش بار بار امام صاحب کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ اپنا وہ ماسک چڑھا کے ہیں، لیکن لوگ پرواہ نہیں کرتے. یہ ان کی اپنی ایک اس کے لیے حفاظت کے لیے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم انڈیویجول انفرادی ذمہ داری لیں. جس وقت انفرادی ذمہ داری فردن ہوگی نا تو ہمارا ملک ترقی کرے گا، ہم آگے جائیں گے، کولیکٹیولی ہم پھر آگے چلے جائیں گے. اب یہ کہا جاتا ہے جی حکومت نے یہ نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے حکومتوں سے گلے تو ہوتے ہیں، لیکن بات یہ کہ ہمیں خود بھی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے. جیسے علامہ اقبال نے بھی فرمایا ہے، ان کا شعر ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت نہیں بدلی ہو جسے خود نہ اپنی حالت بدلنے کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بھی حکم ہے کہ جی آپ کچھ کریں گے تو میں آپ کی مدد کروں گا. تو باقی ہمارے ملک میں امن و امان کے مسائل ہیں، اس کے لیے دعا کریں اور اللہ تعالیٰ سارے مسئلے ٹھیک کرے. بالکل جی، اللہ تعالیٰ ہمارے سب کے مسئلے حل کرے اور جلد سے جلد یہ مسئلے حل ہوں. اور جس طرح کے اقبال کے شعر کے ساتھ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بھی رواں ہے، اس کے بعد ہم نے دیگر جو گیسٹ ہیں ان سے آخری پیغام لیں گے. ایک چھوٹی سی بریک اور اس کے بعد ہم واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک. اور اب چونکہ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہوتا چاہ رہا ہے تو جلدی اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں اور ان سے پیغام لیتے ہیں. ملک صاحب کیا پیغام دیں گے شارٹ پہ؟ سر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ عید پہ سارے اپنے گھروں میں رہیں، جی گھر سے باہر نہ نکلیں، گھر سے باہر نہ نکلیں جی، ٹھیک ہے، اور ماسک وغیرہ ضرور پہنیں. ضرور جیسا ہماری حکومت کہتی ہے ویسا ہمیں کرنا چاہیے، سپیس جو بھی ہیں. اور خاص جیسے بھائی نے کہا ہے کہ غریبوں کی خاص مدد کریں. اگر غریب خوش رہیں گے تو ہم بھی رہیں گے اور ہمارا ملک بھی خوش رہے گا. تھینک یو سو مچ. ماشاء اللہ، بہت زبردست بہت زبردست. آصف آپ کیا کہیں گے؟ آپ سر میں تو آئی اپریشیٹ دی گولڈن ورڈز آف سردار صاحب اینڈ آئی ایگری. اور خاص طور پر جو انہوں نے لفظ بولے ماشاء اللہ، فرد واحد کے طور پر ہمیں کس طرح دیکھنا چاہیے، عید کو کیسے دیکھنا چاہیے، اور خاص طور پر کووڈ-19 کے حوالے سے جو پوری دنیا پر مسائل ان کو کیسے دیکھنا چاہیے. اور عید کی جو خوشیاں ہیں اگر دیکھا جائے، کیونکہ ہمارا جو مذہب اسلام ہے، اسلام تو مطلب یوں کہ ضابطہ حیات ہے مکمل طور پر.
اگر اسلام کو افسوس یہ ہے کہ ہم نے اسلام کے بارے میں مکمل طور پر ہمارا مطالعہ نہیں ہے اسلام، کیونکہ اگر اسلام کا معاشی نظام اٹھا کے دیکھا جائے، سیاسی نظام کو دیکھا جائے، اس کے بعد اقتصادی نظام کو دیکھا جائے، اب یہ عید ہے، عید میں دیکھا جائے اگر تو معاشی طور پر یہ عید جو ہے یہ اس کمزور طبقے کے لیے جس کو اٹھایا جاتا ہے، میری مراد یہ نہیں کہ میں اب وہ ڈیٹیل میں ساری باتیں کروں، مطلب یہ اٹھایا جاتا ہے، اور ہمارا یہی مطلب پیغام ہے کہ اسٹیٹس کے جو رولز ہوتے ہیں ان کو فالو کرنا چاہیے، اور ضروری نہیں کہ کسی بھی سسٹم کے ساتھ ہے مطلب آپ اپنی کسی بھی کم علمی کی وجہ سے ہر اس سسٹم کے خلاف جو ہے وہ اپنی رائے دینا شروع کریں، لیکن اسٹیٹس کا ایک قانون ہوتا ہے، سو آپ کو قانون کو فالو کرنا چاہیے۔ تو باقی جو کچھ بھی کہا سردار صاحب نے، میں ایگری کرتا ہوں کیونکہ ان کے بہترین الفاظ تھے، اور میرا پیغام یہی ہے، خاص طور پر ہم جو عید مناتے ہیں یا ہمارے صفا سویٹ ہوم کے جو بچے ہوتے ہیں، عید کا مطلب ہی سر خوشی کا ہے، خوشی، اور خوشی کیا ہے کہ جو آپ کا معافی ضمیر ہوتا ہے نا، جو آپ کا کہ آپ جب کسی دکھی انسانیت کا سہارا بنتے ہیں، تو جب وہ اس کے چہرے پہ جب مسکراہٹ آتی ہے تو اس سے بڑی عید کوئی نہیں ہوتی سر، یہ سب سے بڑی عید ہوتی ہے، اور میرے خیال میں ہمارے اسلام نے جو ہمیں یہ عید یہ تہوار دیے ہیں، یہی خوشی ہے سب سے بڑی۔ اور آج ہم جو مطلب صفا سویٹ ہوم کو جو پروموٹ کر رہے ہیں سر، خاص طور پر آپ کا جو پروگرام ہے، میں اپریشیٹ کرتا ہوں سر ان ساری چیزوں کو کہ بحیثیت انسان اور اس کے بعد پھر ہم مسلمان ہیں تو ہمیں انسانیت کی زیادہ سے زیادہ جو ہے نا سہارا بننا چاہیے، مطلب یوں کہ ہمیں اپنا ایک جو فلاحی ہوتا ہے نا ایک نظام، جیسے کہتے ہیں کہ ہم لوگ انسانیت کی فلاح کے لیے، اور حقیقت میں میرے خیال میں ہماری زندگی کا مقصد بھی انسانیت کی فلاح کا ہے، یہی ہے سب سے بڑی فلاح، یہی ہے کہ دکھی انسانیت کی خدمت کرنا، دکھی انسانیت کی خدمت کریں، اسٹیٹ کے رولز کو اپلائی کریں، اور جیسے سردار صاحب نے کہا کہ انڈیویجولی ایکسیلنس لائیں گے تو کلیکٹیولی ہم لوگ اس ملک کے لیے کام کر سکیں گے۔ ان سب نیک تمناؤں کے ساتھ امید ہے کہ اس شو کے بعد ہمیں بھی اپنے آپ کو ایز اے نیشن سمجھنے کا موقع ملا ہوگا، اور اس عید پہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ حکومت کے ساتھ مل کے ان کے ہاتھ مضبوط کریں، اور ایک اچھی عید جو ہے، ایسی عید جس میں ہم کرونا کو شکست دے سکیں، وہ مثال قائم کر کے جائیں۔ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اور اس طرح کی ایک اور عید کی ٹرانسمیشن لے کے ریڈ نیوز بہت جلدی آپ کی طرف حاضر ہوگا۔ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ جہان زیب خان کو اجازت دیجیے گا۔ जल्द आ रहा है रेड न्यूज।